बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे अक्सर सूफ़ी बरकत अली साहब का ज़िक्र करता रहता हूँ। सूफ़ी बरकत अली साहब जो हैं मेरे मुर्शिद थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। वो एक वाहिद शख्सियत थे, लेकिन वो इदारों से भी बढ़ के थे। कई इदारे थे, उनका जो पैगाम है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा हुआ है। उनकी जमातें जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त अल्लाह के और नबी के पैगाम को पहुँचा रही हैं। सूफ़ी बरकत अली साहब अजीब आदमी थे, अजीब शख्सियत थे। एक बंदा जंगल में बैठा हुआ है, उसने अहादीस इकट्ठी करके तरतीब दे दी, उसने मकालात हिकमत लिख दिए, उसने दीन की बहुत मुश्किल मसाइल जो है उनको बयान कर दिया। और तक़वीम की एक किताब छपती है, वो अगर अब छोटी सी किताब है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो उसमें ज़िंदगी के हर मामले के मुतालिक जो है वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक असासा है जो है वो सूफ़ी बरकत अली साहब ने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए उसको छोड़ गए हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बातें मैं करना चाहता हूँ आपसे, कुछ मुख्तलिफ़ बातें करना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि जो अल्लाह का पैगंबर होता है ना, उस पर उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को बताए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं ये पैगाम लेके आया हूँ और आपने इस बात पे चलना है। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो लोगों को कभी ये नहीं कहता मैं अल्लाह का वली हूँ। ये अल्लाह होता है जो लोगों को बताता है कि ये मेरा वली है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पैगाम को आगे लेके जा रहा है। अल्लाह उसको इज़्ज़त भी देता है, अल्लाह उसके काम में बरकत भी देता है। ऐसी कैफियत का जो तजर्बा है मुझे सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ बारहा हुआ है। चंद दिन पहले मुझे दरबार शरीफ जाने का इत्तफाक हुआ, तो मैंने हमारे वो जो मुंतज़म हैं, हमारे बहुत मेहरबान हैं और वो सारा इंतज़ाम चलाते हैं, वो सूफ़ी बरकत अली साहब के दामाद भी हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, और सवाल ये किया कि सूफ़ी बरकत अली साहब की इतनी किताबें हैं और बहुत से लोग उन्हें पढ़ना चाहते हैं, तो ये किसी पब्लिशर को दे दें कि वो छाप दें। तो इस पर वो मुस्कुराए और उन्होंने ये कहा कि बात ये है कि सूफ़ी साहब इसको पसंद नहीं फरमाते थे, और हम भी ज़ाहिर है कि उन पे ही चलते हैं। भाई नजीबुल्लाह साहब ने फरमाया कि एक दफ़ा सूफ़ी साहब के बड़े करीबी जो मुरीद थे वो कुछ उनकी किताबें छपवा के लाए, उसी तरह से। उसने कहा टाइटल भी वही है, उसमें एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं है, और उस तरह से किताबें उठा के ले आए। ये बड़ी एक इसको रूहानियत का बंदा जो समझता है उसको एक बात उसको समझ आएगी जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ। तो वो सूफ़ी साहब ने वो किताबें देख के बड़े नाराज़ हुए और बड़े गुस्से में आ गया। उनका ये किताबें फेंक दो, नहर में फेंक दो। मैंने भाई नजीबुल्लाह से पूछा, उनसे अदब से पूछा कि इसकी क्या वजह है कि किताबें आएंगी, लोगों में फैलेंगी तो अच्छी बात है। उसका नहीं, सूफ़ी बरकत अली साहब चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी किताबों पे बिजनेस ना हो। अब आप देखें ना, फिर उन्होंने बात भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि अब कुरान जो है उसको लोगों ने बिजनेस बना लिया। बहुत से एक बड़ा कुरान छापने वाला इदारा जो है वो तो कुछ और भी बिजनेस में चला गया। फिर ज़ाहिर है कुरान की एक अपनी बरकत है, कुरान का एक अपना गज़ब भी है, वो उसका शिकार हुआ। अल्लाह ताला जो है सब पे रहमत करे, सबको अपनी बरकत में रखे। तो अल्लाह के नाम पे, उसकी किताब के नाम पे जो बरकत है, जो बिज़नेस है, अल्लाह के नाम पे, कुरान के नाम पे जो लोग बिज़नेस करते हैं, वो गोया आग जो है वो अपने पेट में भर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी एक बात थी। इससे पहले भी एक बात बड़ी अजीब थी। ये दाता साहब के साथ एक इसाक साहब बाबा उनका नाम था, मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिला। वो उन्होंने कुरान लिखा है, किताबत की है, कई टन के कुरान हैं उन्होंने एक बनाए हुए हैं, उनका शौक़ था। तो मैं वहाँ पे एक दफ़ा हाज़िर हुआ उनके साथ, हमारे दोस्त अफशर वलाना साहब थे। तो वो बड़ी उन्होंने मोहब्बत फरमाई और उन्होंने ये कहा कि वो जिलत करते थे, और शीश महल रोड है गालबा उसका नाम है, उस पर उनकी दुकान थी। तो वहाँ वो बैठा करते थे, लोगों को गाइड वाइड भी करते थे, वो वजीफ़े भी बता दिया करते थे। तो मैंने पूछा कि सूफ़ी साहब से आपका ताल्लुक़ कैसे हुआ? उसने कहा जी हुआ ये कि एक दफ़ा एक साहब आए, मौलवी साहब आए दाढ़ी वाले, उन्होंने मुझे कहा कि ये किताबें हैं, इसकी आपने जिलतबंदी करनी। हमने जो जिलतबंदी कर दी और जितना बिल मांगा उन्होंने वो बिल दे दिया। उसके बाद वो साहब जो हैं वो आते रहे, किताबों की जिलत करवाते रहे। उसका एक दफ़ा मैंने महसूस किया कि जो भी हम मांगते हैं वो पैसे दे जाते हैं, और कभी ये नहीं कहते कि इनको थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि रवाज तो यही होता है ना कि जो गाहक है तो वो कहता है, जो भी ख़रीदने वाला होता है कि यार इसमें कुछ कमी करो। तो एक दिन वो आया, कहता है मौलवी जो था हमसे जिल्दें करवाता था, हमने उससे पूछा कि
یہ جو ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے پاس بہت پیسے ہیں کہ جو تم کام کروانے کے لیے نہیں کہتے. اس کا نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ سے کم پیسے کروائیں. اس کا کیا بات ہے؟ اس کا میرا تو یہ کام نہیں ہے. اس کا پھر اس کا مجھے تو صوفی صاحب نے بھیجتے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا، تو جب انہوں نے کتابیں چھپوانے کا کام شروع کیا تو انہوں نے پریس جو ہے ان کی ایک لسٹ مانگی، کاغذ والوں کی مانگی، دوسرے لوگوں کی مانگی، آپ جلد والوں کی مانگی، ہم نے دی. تو اس میں انہوں نے جس کو ٹک کر دیا ہم وہاں سے کام کرواتے ہیں. اور ایک ہدایت ان کی یہ ہے کہ پیسے کم نہیں کروانے، جتنے مانگے دے دینے. کہتا یہ وہ وقت تھا کہ جب پھر ہم صوفی صاحب کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی. تو معزز خواتین و حضرات، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دولت کا لالچ ہوتا ہے نا، یہ نہیں جاتا. اگر آپ نے ویسے بھی کسی دیکھنا ہو کسی روحانی بندے کو، تو اگر وہ اپنے دولت کے لالچ پہ قابو نہیں ڈال سکا تو آپ بالکل اس سے دور ہو جائیں. وہ بالکل اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق نہیں. پہلی منزل ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل سے اللہ دولت کا جو لالچ ہے وہ نکال دیتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کرے، ڈاکٹر ارشاد الحق صاحب. اوکاڑا سے ہمارا تعلق تھا، ان کے ساتھ رہا. وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے، اور ڈاکٹر صاحب آئی اسپیشلسٹ تھے ہمارے یہاں سرسز ہسپتال میں، وہ انچارج بھی تھے. تو وہ جایا کرتے تھے صوفی برکت علی صاحب کے جو وہاں کیمپ لگتا تھا آنکھوں کا، وہاں بہت بڑا کیمپ لگتا ہے. اور وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم پورے سال میں جو ہے سرسز ہاسپٹل میں پورے ہمارے جو شعبے ہیں اتنے آپریشن نہیں کرتے یہاں جتنے یہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہوتے. اور یہ بھی شفاق صاحب بھی کہا کرتے تھے، اس کیمپ کی بڑی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہاں حالات اتنے اچھے بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن لوگوں کو انفیکشن ہی نہیں ہوتی. اور انگلینڈ سے لوگ ڈاکٹر آتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ ہم نے کہا کہ کچھ کیونکہ لینس وینس بھی وہ ڈالتے ہیں، این کے بھی دیتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے بہت بڑا آپریشن ہے، بہت ذرا پیسے لگتے ہیں. لیکن دارالاحسان میں ایک بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور بڑی ایک حیران کن بات ہے. آپ کو وہاں پہ کوئی وہ گلا شلا نہیں ہوتا جس میں پیسے ڈالتے ہیں، وہ نہیں ملے گا. وہاں کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہتا نظر آئے کہ جی آپ دربار شریف کو پیسے دیں. بلکہ مجھے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے پیسے کسی دینے ہو کسی خاص کام کے لیے تو آپ کو بڑی سفارش کروانی پڑتی ہے، ایسے آپ کے پیسے وہاں قبول نہیں ہو جاتے. ایک اور صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دفعہ صوفی برکت علی صاحب کے پاس ایک صاحب جو تھے وہ پیسے لے کے آئے، تو وہ انہوں نے رکھ لیے، لیکن ساتھ ہی مضطرب ہو گئے کیونکہ وہ جو کوئی ایسے محکمے سے ان کا تعلق تھا کہ جو پیسہ اس کا حلال کے ہونے پہ کون ایک شبہ تھا. تو وہ مضطرب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دے دو. کوئی ایک آئی خاتون آئی جس کو بچی، اس نے دیا، اس کو دو. صوفی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو پیسے آتے تھے، وہ لوگوں کو اگر کوئی ایسے معاملہ ہوتا تھا وہ کسی وجہ سے انہیں لینے پڑتے تھے، تو جو پیسوں کے متعلق ان کا خیال ہوتا تھا، روپوں کے متعلق بہت پیسے آتے تھے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. باقی وہاں لنگر چلتا ہے، وہاں پہ لنگر مسلسل چلتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ چودھری وہ ہے جس کا ڈیرا چلے، پیر وہ ہے جو اس کا لنگر چلے. لیکن بابا جی سرکار جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیر نہیں روایتی سمجھتے تھے. لوگ جو جاتے تھے جلدی انہیں رخصت کر دیتے تھے. اب بھی لوگ وہاں پہ ایک روایت ہے کہ لوگ کوشش ہوتی کہ وہاں پہ لوگ زیادہ دیر ٹھہرے نہیں، وہاں پہ کچھ سسٹم اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ارشاد صاحب کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ کچھ پیسوں کی کمی ہوئی تو سرکار نے فرمایا، صوفی برکت علی صاحب نے، کہ اس معاملے میں تو میرے پہ جو ہے نا اللہ کے رسول کی خاص شفقت ہے، وہ مجھے پیسے عنایت کر دیتے ہیں. کیسے؟ بلکہ لفظ میں بولنے کی وہ جرات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میرا جو ہاتھ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں ہے. یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، جیب سے ان کی مراد جو ہے کیا تھی وہی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال کبھی بھی صوفی برکت علی صاحب کا جو مزار شریف ہے، دربار شریف ہے، اس میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی. کبھی وہاں کو بندہ پیسہ مانگتا ہوا نظر نہیں آیا. کبھی کسی نے غلہ نہیں رکھا. کبھی کسی جو درس ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مسجد بن رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لنگر ہے تو آپ پیسے ڈونیٹ کریں. یہ وہاں کا رواج نہیں ہے، یہ وہاں کا معاملہ نہیں ہے. تو معزز خواتین و حضرات، اللہ کے بندوں کو اللہ کیسے دیتا ہے یہ وہی جانتا ہے. وہ دیتا ہے. اللہ پہ ٹرسٹ کیا جائے. اللہ کے ساتھ جب کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو وہ دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو چیزیں ہیں، ان سے بے نیاز کر دیتا ہے. صوفی برکت علی صاحب کے ہاں میں بڑی مدت سے جاتا رہا. کوئی 1974 سے ایک آغاز ہوا وہاں جانے کا. تو میں نے ہمیشہ وہاں دیکھا عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو آج جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اہم بات جو ہے وہ بتایا جاتا ہوں کہ مجھے کسی عزیز کے ساتھ عزیز کو مسئلہ تھا. میں وہاں گیا تو بھائی نجیب اللہ صاحب سے کہا کہ میں یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے ایک میں یہ تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں، یہ دروشی پڑھنا ایسی چیز ہے جو اچھی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اگر کسی کو بلڈ کینسر ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ کثرت سے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. اور یہ بات انہوں نے کہی اور اس کے بعد انہوں نے ایک وہاں پہ صاحب تھے انہیں بلایا جو وہاں پہ اٹینڈنٹ تھے, تو اسے کہا کہ ہاں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے بلڈ کینسر جو ہے وہ تشخیص ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم شوکت خانم ہسپتال چلے جاؤ. تو میں پھر یہاں حاضر ہو گیا اور یہاں آپ نے مجھے صوفی صاحب کا جو بتایا ہوا جو ہے یہ ورد ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا یہ میں کثرت سے پڑھتا ہوں. اور یہ اتنا میں نے کثرت سے پڑھا ہے کہ اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی, میں بہتر ہو گیا. میں ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کیے اور انہوں نے کہا جی اب تمہیں کوئی جو ہے وہ بیماری نہیں ہے. تو معزز خواتین و حضرات, یہ بھی اس دربار کا ایک تحفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کے کسی عزیز کو بلڈ کینسر کی شکایت ہو تو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں. میں میری طرف تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر سکوں. یہ ایک وہاں سے میں نے بات سنی تھی, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور درود شریف تو ایک ایسی چیز ہے نا جس میں بڑی برکت ہے. درود شریف ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں یہ درود پڑھتے ہیں. اور معزز خواتین و حضرات, آپ یہ تو جانتے ہیں کہ کسی نبی نے کسی الہامی کتاب میں کسی پیغمبر کے متعلق یہ نہیں کہا گیا, دعویٰ بھی نہیں کیا گیا, غلط بھی نہیں لکھا گیا کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہیں. یہ ہمارے نبی ہیں, یہ ہم پیغمبر رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے درود پڑھنا جو ہے اللہ بھی پڑھ رہا ہے, فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. اور معزز خواتین و حضرات, تو گویا جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ رب العالمین رحمت العالمین, تو جو اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ اگر ہر جگہ پہ درود پڑھ رہے ہیں تو پھر درود تو پوری کائنات میں پڑھا جا رہا ہے. تو ہمارے نبی جو ہیں ان کا تعلق صرف اس زمین سے نہیں ہے, کہاں سے ہے وہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن قرآن میں سورہ جن ہے اور دوسرے مقامات پہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو جنوں نے بھی ان کی کلام سنا تھا. اور اسی طرح سے ایک دفعہ انہوں نے سورہ رحمان کے متعلق کہا کہ جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تو جن یوں جواب دیتے ہیں. تو ہمارے نبی کی جو تعلق ہے, جو ان کی سرداری ہے, جو ان کا پیغام ہے, وہ جن بھی سنتے ہیں. اور کیا کہاں کون سنتا ہے, یہ ہماری عقل سے باہر ہے. اس میں کچھ کہنا بالکل غلط بات ہوگی. ہو سکتا ہے ہم کہیں ادب کی کسی حد کو چھو لیں, لیکن درود شریف پڑھیے گا. یہی میں نے دربار شریف سے سیکھا ہے. درود شریف جو ہے وہ آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. اور یہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جن کو یہ بلڈ کینسر کی یا بلڈ سے متعلقہ معاملات کی شکایت ہے وہ ضرور پڑھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.